بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو میں ہم نے قرآن مجید کی قراءت کے سلسلے میں جو ظاہری آداب ہیں اس کے سلسلے میں کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید کی قراءت کے باطنی آداب کیا ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور پروردگار عالم کا کلام ہے، اس لیے صدر اسلام سے ہی مسلمانوں کے درمیان ایک خاص احترام و قدر و منزلت کا حامل رہا ہے۔ روایات کے مطابق قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور کئی باطن ہیں، اس لیے اس کی قراءت کے آداب بھی ظاہری اور باطنی آداب پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی بعض آیات اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے ظاہری آداب بھی ہیں اور باطنی آداب بھی۔ تلاوت قرآن مجید کے باطنی آداب کیا ہیں؟ خود قرآن مجید کی آیات اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے تلاوت کرنے والوں کو تاکید کی ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھو۔ امام صادق علیہ السلام نے آیہ شریفہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو دقت کے ساتھ پڑھو اور اس کے حقائق کو سمجھا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے دستورات پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کے وعدوں کے بارے میں پر امید انسان کو رہنا چاہیے۔ جہاں پر قرآن نے ہوشیار کیا ہے وہاں پر انسان کو ڈرنا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو داستانیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور جو اس کے اوامر ہیں اس کے آگے تسلیم ہونا چاہیے، اور اس کے جو نواہی ہیں یعنی جن چیزوں سے اللہ نے قرآن میں لوگوں کو روکا ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس حدیث میں بعض باطنی آداب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ جب تلاوت کے دوران کسی وعدے پر انسان پہنچے تو اس تک پہنچنے کی امید ہو انسان۔ اگر کوئی اللہ نے کسی وعدے کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو انسان بھی جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے بھی امید رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ نے کہیں انسان کو ہوشیار کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور اس مقام پر تلاوت کرنے والا پہنچتا ہے تو پھر اسے ہوشیار ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھی اس امر سے دوچار ہونا پڑے، ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر بہشت یا جہنم سے متعلق آیات پر انسان پہنچے تو رک کر پھر خداوند عالم کی جنت کی درخواست کرنی چاہیے، اسے جہنم کی آگ اور اس کے خوف سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ جنت کا ایک شوق ہونا چاہیے ایسے مقام پہ انسان کو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو مومنین کی خصوصیات بیان کی ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں، جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں مومنین کہ جس میں اللہ نے ان کی ہمت افزائی کی ہو تو پھر وہ اس سے امید رکھتے ہیں تاکہ وہ اسے حاصل کریں، اس ہدف تک پہنچ سکیں۔ ان کی حالت اس فرد جیسی ہوتی ہے جو کسی عزیز کا منتظر ہو، جو شوق پایا جاتا ہے اس میں، جب کوئی آنے والا کسی کا عزیز کوئی آ رہا ہو، جس طرح سے انسان شوق کے عالم میں اس کا منتظر ہوتا ہے، مومنین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں جہاں پہ اللہ نے انہیں نعمتوں کی امید دلائی ہو تو پھر وہ امید رکھتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے شوق ان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں کہ جس میں خوف ہو، جس میں عذاب کا ذکر ہو، جس میں آخرت کا ذکر ہو، تو دل و جان سے اس پر غور کرتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں عذاب الہی کو یاد کر کے، قیامت کے ذکر کو یاد کر کے، آخرت کے مناظر کو یاد کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل خوف و ہراس سے دوچار ہوتے ہیں، اور اس خوف سے ان کے بدن بھی ضعیف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وہ جہنم کے شعلوں اور آگ کی زنجیروں کو مشاہدہ کر رہے ہوں، ان کی آواز سن رہے ہوں۔ پھر وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کے خوف میں، آخرت کی یاد میں خدا سے پناہ چاہتے ہیں تاکہ انہیں
اس عذاب سے نجات مل سکے۔ تو یہ پہلا باطنی ادب ہے جو قاری قرآن کو جس کی رعایت کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، جو اللہ کے وعدے ہیں ان سے امید رکھنا چاہیے، عذاب اور آخرت کے مناظر میں اسے خوفزدہ ہونا چاہیے، ان سے دوری کی امید رکھنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، آتش جہنم سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوسرے باطنی آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اس کی آیات میں تدبر کرنا چاہیے اور احکام الہی پر عمل کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام امیر المومنین سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آگاہ رہنا کہ جس تلاوت میں تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی وہ تلاوت جو صرف تلاوت کی حد تک محدود رہ جائے، اس میں تدبر نہ ہو، اس میں غور نہ کیا جائے، اس کے احکام و دستورات پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، پھر اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور باطنی ادب قرآن کریم کا یہ ہے کہ توجہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں ہے، ہم جیسے کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ خالق کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کی تعظیم متکلم کی تعظیم ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعظیم کریں گے تو گویا ہم نے خود خالق کائنات کی تعظیم کی، اور خالق کائنات کی تعظیم جس طرح واجب ہے اسی طرح اس کے کلام کی تعظیم بھی واجب ہے۔ یہ ہر تلاوت کرنے والے اور قاری قرآن کو تلاوت کرتے وقت یہ اس کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ کتاب کسی عام آدمی، آپ انسان کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب ہے، خالق کائنات کی کتاب ہے، اس کا احترام بھی اسی انداز میں کیا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب میں سے ایک اور یہ بھی ہے کہ اپنے باطن سے ناپسندیدہ صفتوں، خاص کر تکبر، ریاکاری، حسد، لالچ کو انسان دور کرے، کیونکہ اگر انسان ان بری صفات والے دل سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم کے کلام کے معنی و مفہوم کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ رذائل، وہ بری صفات ہیں جو معنی قرار پائیں گی کلام الہی کو سمجھنے اور اس کو درک کرنے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بلند ترین آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان روحانی اور معنوی طہارت رکھتا ہو، پاکیزگی رکھتا ہو۔ جب تک انسان پاک نہ ہو جائے قرآن مجید اپنی حقیقت کو اسے نہیں دکھاتا ہے، یعنی وہ درک ہی نہیں کر سکتا ہے قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے مطالب کو، کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف وہی چھو سکتے ہیں، وہی مس کر سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے معنوی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا قاری قرآن مجید کو نہ صرف ایک متن کے عنوان سے دیکھے بلکہ ایک شفا بخش نسخے کے عنوان سے اسے دیکھنا چاہیے، اور اس سے اس کی توقع بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے اس کے جسمانی اور روحانی امراض و برائیوں سے نجات دے گا اس کلام کے ذریعے، اس کلام کے واسطے سے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہمیں حاصل ہو، اور صرف تلاوت نہیں بلکہ اس میں تدبر ہم کر سکیں، اس میں غور کر سکیں، اور قرآن کے ظاہری اور باطنی آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی بحث چونکہ بہت زیادہ اہم تھی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ قدر طولانی ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہماری آخری گفتگو تھی۔ انشاءاللہ کل پھر ہم ایک نئی بحث، نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔